حدیث پاک میں نبی نے فرمایا کہ مجھے عروج بخشا گیا، اس لیے یہ سفر معراج کہلایا۔ اس پر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سفر خواب میں ہوا یا صرف روح کا ہوا یا روح اور جسم ان دونوں کے ساتھ ہوا؟ اس تعلق سے پہلے میں عرض کر دوں، پوری امت کے غالب ترین اکثریت نے اس سفر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور روح کے ساتھ قرار دیا۔ چنانچہ حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سیرت کی بے مثال معتبر ترین کتاب شفا شریف میں جب سفر معراج کو بیان کرنا شروع کیا تو تحریر فرمایا کہ جمہور علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر معراج میں سلف صالحین اور امت مسلمہ کی غالب اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اسرا جسم مبارک کے ساتھ ساتھ حالت بیداری میں ہوا۔ اور پھر انہوں نے صحابہ کرام کی طویل فہرست ذکر فرمائی کہ یہ سارے صحابہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسم اور روح کے ساتھ عالم بیداری میں یہ سفر فرمایا۔ اب غور سے ان صحابہ کرام کے نام سماعت کریں کہ جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین، حضرت جابر ابن عبداللہ راوی حدیث، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، حضرت حذیفہ ابن یمان جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا رازدار ہے، رازدار رسول کے نام سے پکارے جاتے ہیں، حذیفہ ابن یمان، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت سیدنا مالک ابن صعصعہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ذر غفاری، یعنی صحابہ کرام میں جتنے معتبر صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سفر اسرا یہ جسم اور روح کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد کی امت میں حضرات تابعین میں حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید ابن جبیر، حضرت قتادہ، حضرت سعید ابن مسیب، حضرت ابن شہاب زہری، حضرت ابن زید، حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت خواجہ ابراہیم نخعی، حضرت امام مسروق، حضرت امام مجاہد، حضرت امام اکرمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب حضرات تابعین ہیں، اور تابعین میں بہت اونچے درجے کے یہ بزرگ ہیں، علماء ربانیین ہیں، جن کے علم، تقوی اور پرہیزگاری کی ایک زمانہ قسمیں کھاتا۔ پھر بعد کے دور میں حضرت امام ابن جریر طبری، امام احمد ابن حنبل اور مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت کا یہی قول ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سفر کی سعادت پائی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ اس عظیم سفر پر تشریف لے گئے۔ نیز علماء متاخرین میں سے تو اکثریت کا یہی قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج جسمانی تھی۔ اس تعلق سے بہت ساری دلائل بزرگان دین نے دیے ہیں، لیکن ان دلائل کے سماعت سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو سوال پیدا ہوا، یقیناً بعض ایسی روایات آئی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج خواب میں ہوا، اور بعض روایتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عالم بیداری میں تو ہوا، لیکن جسم مبارک اپنے مقام پر تھا، صرف روح کو یہ معراج ہوئی۔ دیانتداری اس میں ہے کہ ان روایتوں کو بھی بیان کر دیا جائے تاکہ کل کلا کو آپ کے سامنے کوئی ایسی روایت آئے اور ایسے نام پیش کیے جائیں جس سے آپ الجھن کا شکار ہو جائیں، تو بہتر ہے کہ اس الجھن کو یہیں سلجھا دیا جائے۔ اس تعلق سے صرف 2 روایتیں ملتی ہیں، اور روایتیں بھی قابل ذکر افراد کی ہیں۔ ایک روایت علامہ ابن جریر طبری نے، جو سن 310 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، انہوں نے نقل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ عتبہ علم کی معراج کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، جی ہاں، یہ اللہ کی طرف سے سچا خواب تھا۔ یہ ایک روایت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب۔ دوسری روایت حضرت محمد بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بعض آل ابو بکر نے، یعنی سیدنا صدیق اکبر کے گھر کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بستر سے گم نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ تعالی نے آپ کی روح کو سیر کرائی تھی۔ یہ 2 روایتیں صرف ہیں، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے، ایک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ لیکن آپ غور فرمائیں اس بات پر، اس کا جواب تو ابھی ہم دیں گے، لیکن آپ غور فرمائیں، ایک طرف صرف 2 روایتیں ہیں، اور ان 2 روایتوں کی استنادی حیثیت کیا ہے ابھی تفصیل سے عرض کروں گا۔ پہلے اوپر کی یہ بات تو سمجھ لیں، ایک طرف 2 روایتیں ہیں، اور ان میں بھی ایک روایت اس ہستی کی ہے جنہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی روایت سننے کے بعد ذرا تحقیق کر کے جب علماء نے بتایا کہ جس وقت واقعہ معراج ہوا اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف 4.5 سال تھی، یعنی ان کے بچپن کا واقعہ، اور اس وقت تک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا تھا۔ وہ کمسنی کے عالم میں بچپن میں بچی کی حیثیت رکھتی تھی، اس وقت کا واقعہ ہے۔ اور دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ واقعہ معراج تو واقعہ معراج ہے، واقعہ معراج کے وقت تو انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، بلکہ واقعہ معراج کے تقریباً
12 یا 13 سال کے بعد یہ مسلمان ہوئے۔ ایک بات تو یہ، ایک طرف ان دونوں بزرگوں کی تاریخ یہ بتا رہی، ان کی دیانت داری مسلم ہے، ان کی عظمت مسلم، لیکن تاریخ میں خاص طور سے علم حدیث میں جب کوئی روایت سامنے آتی ہے تو اس روایت کے ما لہ وما علیہ کو محدثین نے بالکل جانچ پرکھ کر یہ تلاش کی ہے کہ اگر احادیث میں کوئی اختلاف نظر آتا ہے تو اختلاف کیسے دور ہوگا، اس کی تعویل کی جائے، تطبیق کی جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، عقلی اعتبار سے کوئی ایسی تعویل کی صورت نکالی جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو جو روایت سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہو اس روایت کو ترجیح دی جائے۔ اب اس تناظر میں آپ غور کریں کہ خواب یا صرف روح کی معراج کے تعلق سے صرف 2 روایتیں 2 بزرگوں سے، اور دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں، تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک